کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ، اما بعد، قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ قابل احترام معزز و مکرم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ ماہ رمضان زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو میرے اور آپ ہم سب کی نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان میں ہمیں ایک ٹارگٹ اور ایک ہدف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے میں اور اپنی گردنوں کو، اپنے جسموں کو جہنم سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہمیں دیا جانے والا ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جو احباب اس ہدف میں کامیاب ہوتے ہیں انہی کا رمضان مبارک ہوتا ہے، اور حقیقت میں عید کے مستحق بھی وہی ہوتے ہیں، اور عید ہے بھی انہی کے لیے۔ اور جو لوگ اس ہدف کو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، رمضان آیا چلا گیا، گناہ بخشوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، نبی کائنات علیہ السلام آمین کہتے ہیں، اور جبریل امین بددعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ رمضان کے آنے کے باوجود بھی جو اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے وہ برباد ہو جائیں، ذلیل و خوار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس بددعا پہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بڑا اہم ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، اور پھر ہمیں وقت وسیع دیا گیا ہے۔ ویسے عام طور پہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم افطاری کرنے لگتے ہیں نا، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ رہ جاتے ہیں، کھانے پینے کا سامان سارا ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، تو ہم سب کو کہتے ہیں جی دعا کرو جی، قبولیت کا وقت ہے۔ اچھی بات ہے، قبولیت کا وقت ہے، دعا کرنی چاہیے افطاری سے پہلے، لیکن صرف یہ 5 7 8 10 منٹ قبولیت کے نہیں ہے بھائی۔ جو پورا دن ہم گزار رہے ہیں نا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق روزے دار سحری سے لے کے افطاری تک یہ 15 ساڑھے 15 16 گھنٹے کا جو وقت گزارتا ہے، آپ نے فرمایا اس پورے وقت میں یہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید صرف 5 7 منٹ 10 منٹ قبول ہوتی ہے، حالانکہ اس کو بتایا گیا کہ صرف 5 10 منٹ کی بات نہیں ہے، سارا دن تیرے پاس ہے، تو اللہ سے مانگ تو صحیح۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دعا اس لیے نہیں مانگتے، پورا رمضان ایسے ہی گزار دیتے ہیں، سستی کے اندر گزار دیتے ہیں، اللہ سے حقیقی معنوں میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے۔ ایک بنیادی وجہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ یار ہم دعا کیوں کریں، کیونکہ ہماری کون سی قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ مانگا ہوتا ہے اللہ سے، وہ دعا کی ہوتی ہے، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا، مطلوبہ چیز ان کو ملی نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں جی کہ چونکہ ہماری قبول نہیں ہوتی لہٰذا ہمیں دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے،
پورا ماہ رمضان ایسے ہی گزار دیتے ہیں، دعا نہیں کرتے، اور ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری تو قبول نہیں ہوتی۔ اسی مسئلے کو سمجھیے، جو مسلمان ہے نا، مسلمان مومن ہے اور حلال کھاتا ہے، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جاتا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی کچھ باتیں ہیں، اگر وہ ان کو اپنائے گا تو اس کا یہ شکوہ کبھی بھی نہیں رہے گا کہ میری قبول نہیں ہوتی۔ ان 2 4 5 باتوں کو سن لیجئے۔ پہلی بات ان میں سے پتہ کیا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے آئے تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے سوال کرے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اس کا اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھ لے کہ میرا مسئلہ، میرا معاملہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا، میری دعا صرف اللہ قبول کرے گا۔ یعنی اس کی جو امید ہے ساری کی ساری وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے اور انسان سے نہیں ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ سے امید نہ لگانے والا ساری امیدوں کو ایک اللہ سے وابستہ کرنے والا، اسے کہتے ہیں مخلص۔ جس کے پاس یہ اخلاص ہوتا ہے بھائیو، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں، 4 5 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو مکے کے مشرک ہیں، 360 کو پوجنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں نا، اور کشتیاں ان کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں، بڑے مزے کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے آندھی طوفان آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا آندھی طوفان آتا ہے کہ انہیں اپنی موت اپنے سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ اس موقع پہ یہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی اب یہاں پہ نا لات منات عزا حبل کو نہیں پکارنا، اللہ کو پکارنا۔ فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پھر وہاں مخلص ہو کے پکارتے ہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ساری امید ایک اللہ سے لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ مکے کے مشرک ہیں، 360 کے پجاری ہیں، مخلص ہو کے جب یہ مجھے پکارتے ہیں مصیبت کے وقت، میں تو ان کی بیڑیاں پار لگا دیتا ہوں، اور تو مسلمان ہے، تو اللہ کو مخلص ہو کے پکارے گا، تیری دعا وہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ جس کے پاس اخلاص ہوگا اس کا یہ شکوہ نہیں رہے گا، وہ دعا سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور دوسری بڑی اہم بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں آپ کے اور میرے یقین کا بڑا گہرا ہاتھ ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا اچھا یقین ہوگا، ایک ہے کہ اللہ ہی قبول کرتا ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ یہ جو یقین ہے نا اللہ سے، یقین، جس بندے کے پاس یہ یقین نہیں ہوتا نا، اس کی واقعی قبول نہیں ہوتی، اور جس کے پاس یقین ہوتا ہے اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر اس کا میرے بارے میں یہ گمان بن گیا کہ میرا اللہ میری قبول کرے گا، تو فرمایا اللہ اس کی واقعی قبول کرے گا۔ اور اگر اس کا یہ ذہن بن گیا کہ نہیں ساڑھی تو قبول نہیں ہوگی، اس کا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، تو پھر اس کی واقعی قبول نہیں ہوگی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پہ رحم کر دے، اگر تو نہیں چاہتا تو نہ رحم کر۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ سے کیسی دعا مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ کسی سے پوچھ کے رحم کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعظم المسألہ، ایک مقام میں فرمایا وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے دعا مانگو اگر مگر کے ساتھ، چونکہ چنانچہ کے ساتھ دعا مت مانگو، بلکہ اس یقین سے مانگو کہ تمہارا اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ فرمایا جس کا جتنا یقین ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ یقین کی کمی ہوگی، مایوسیاں ہوں گی، تو پھر واقعی قبول نہیں ہوگی۔ آپ قرآن مجید سن رہے ہیں مسجد میں،
کچھ ایام پہلے آپ نے ایک سورت سنی ہوگی قرآن مجید کی، سورہ یوسف. ایک واقعہ ہے سورہ یوسف، اس میں ایک بہت اہم سبق بھی ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ جب جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے پیارا اور چہیتا بیٹا، جس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا آپ کو کہ یہ نبی بنے گا، جناب یوسف انتہائی صغر سنی میں، چھوٹی عمر میں بچھڑ جاتا ہے. اتنا غم کہ باپ رو رو کے وقت گزار رہا ہے، رو رو کے آنکھیں چلی گئیں. اتنے غم کے بعد ایک وقت پھر آیا کہ یوسف کا جو بھائی تھا، اس سے بھی بڑا پیار تھا، وہ بھی گم ہو گیا. اور بیٹے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان ان ابنک سرق، صرف بیٹا گم نہیں ہوا، اس سے بھی بڑھ کے تکلیف یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. کیا بیتی ہوگی اس باپ پہ. تیسرا غم، بیٹا رہ گیا آپ کا وہاں پہ، اور جو بڑا تھا نا اس نے بھی آنے سے انکار کر دیا. ایک باپ ہے، تینوں بیٹے گم ہو گئے، تو کہتا کیا ہے؟ بیٹے کہتے ہیں ابا جان اب کیا ہوگا. باپ پھر یوسف کو یاد کرتا ہے. بیٹے کہتے ہیں کہ آپ یوسف یوسف ہی کرتے رہتے ہیں، کہاں یوسف ملے گا آپ کو. باپ کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میرے بیٹو تم مجھے کہتے ہو کہ کہاں یوسف ملے گا، میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کی شکایت ایک اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مجھے اپنے اللہ سے ان باتوں کا یقین ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. یقین کی یہ کیفیت. اگلی کیفیت کیا ہے؟ یا بنی یذهبوا، بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ. وہ عرصہ دراز پہلے جو یوسف گما تھا، باپ مایوس نہیں ہوا اور کہتا ہے بیٹو جاؤ اس یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور سنو ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا. ظاہری طور پہ ناممکن نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہوگا یہ، لیکن باپ کو یقین ہے کہ یہ ہوگا، اور کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ جو نا امیدی ہوتی ہے، نا مایوسی ہوتی ہے، یہ مومن کے دل میں نہیں آتی، یہ کافروں کے دلوں میں آتی ہے. جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوتا. وہ اللہ سے مایوس ہو کے کہاں جائے گا، اس کے پاس تو سیکنڈ آپشن کوئی ہے ہی نہیں. جب اتنے یقین کے ساتھ باپ بیٹوں کو بھیجتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کرتا لانے والا لایا، باپ کے چہرے پہ ڈالا، بینائی واپس آ گئی. کیا کہا؟ بیٹو بتاؤ، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے اللہ سے ان باتوں کا یقین ہے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. سبق اور درس اس صورت میں، اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جس کا اللہ سے جتنا یقین ہوتا ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، بعض اوقات ٹائم لگ سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مردود نہیں کرے گا، رد نہیں کرے گا، عطا کرے گا. حضرات گرامی، تیسری بڑی اہم بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اچھے کام، نیکی کے کام، کچھ اس طرح کی کلیکشن ہونی چاہیے، جمع پونجی، جو ہمیں یقین ہو کہ یہ نیکی، یہ ثواب کا کام ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس میں کسی اور مقصد ہمارے پیش نظر نہیں تھا. کیونکہ دنیا میں ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، عام طور پہ آپ خود غور کر کے دیکھ لیں، نیکی کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد بھی ہوتا ہے، ہم ساتھ وہ بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تو جو نیکی ہر چیز سے پاک ہے، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے، ایسی نیکی کی بڑی قیمت ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے جب اللہ کو ایسی نیکی کا واسطہ دیا جاتا ہے نا، اللہ پھر بھی دعا کو رد نہیں کرتا. کوئی اپنی ایسی نیکیاں
ہمیں جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ مشہور واقعہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی روایت 3 لوگوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے، جو اپنے گھر سے نکلے، جا رہے ہیں سفر پہ، آندھی طوفان آیا، غار میں چلے گئے، پتھر غار کے منہ پہ لگ گیا، اپنی موت انہیں نظر آنے لگی۔ تینوں مشورہ کر کے کہتے ہیں چلو یار اس موقع پہ اور کچھ نہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی موبائل، وہ کوئی ریسکیو کا دور تھوڑی تھا۔ ایک کھڑا ہوا، کہا دعا مانگو اللہ سے، اپنی کوئی نیکی کا واسطہ اللہ کے حضور ڈالو۔ ایک کھڑا ہوا، اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے والدین ہیں، میں بکریاں چرانے والا ہوں، میری یہ عادت ہے، میں روزانہ بکریاں چرا کے دودھ دھو کے لاتا ہوں، سب سے پہلے والدین کو دیتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ اللہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، رات کو آیا تو والدین سو چکے تھے، بیوی بچے میرا انتظار کر رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے بیوی بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بیوی بچوں کو پلانے کے لیے والدین کی نیند خراب کر دوں۔ اے مولا، میں نے اپنے والدین کا احترام کیا، ان کے سر پہ کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا، نہ ان کو اٹھایا، نہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو پلایا، حتیٰ کہ ساری رات بیت گئی، جب وہ خود جاگے تو سب سے پہلے انہیں دیا، پھر بیوی بچوں کو دیا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا، اگر تیرے علم کے مطابق یہ واقعی تیرے لیے ہے تو اس مشکل کو آسان کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پتھر تھوڑا سا ہٹا۔ دوسرے نے کہا اللہ، میرے چچا کی بیٹی، میرا اس سے برائی کا ارادہ، اس کا نہ ماننا، پھر اسے ایک دفعہ پیسوں کی ضرورت پڑنا، میرا اسے 1000 دینار دینا، تنہائی میں برائی کے ارادے سے اس کے پاس جانا، اس کا مجھے ایک جملہ کہنا، یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ، اس کا ایک جملہ مجھ پہ ایسا کارگر ثابت ہوا کہ میں 1000 دینار بھی چھوڑ آیا، برائی بھی چھوڑ کے آ گیا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر اس عمل میں واقعتاً تیری ہی رضا تھی، اس مشکل کو اور آسان کر دے۔ آپ فرماتے ہیں پتھر اور ہٹتا ہے، حتیٰ کہ آسمان نظر آنے لگا۔ تیسرا اٹھا، اے اللہ تو جانتا ہے، ایک بندہ مزدوری کے لیے میں لے کے آیا، سارا دن میں نے اس سے کام کروایا، شام جب پیسے دینے کی باری آئی میں نے دیے، اس نے کہا تھوڑے ہیں، ناراض ہو کے چلا گیا۔ اے مولا، میں نے ان پیسوں سے، اس رقم سے جانور، بھیڑ بکریاں خریدی، بڑھتی گئیں، ایک زمانہ مدت گزری، دوبارہ وہ چلتا چلاتا آ گیا، لاؤ یار میری رقم لاؤ جو تم نے دے دی تھی۔ میں نے کہا یہ جتنی بھیڑ بکریاں کھڑی ہیں سب تیری ہیں۔ اس نے کہا مذاق کرتے ہو، پہلے تھوڑے سے پیسے زیادہ نہیں دیتے تھے، اب مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، واقعی سب تیرا ہے۔ اے مولا، وہ مزدور، وہ غریب مسکین سارا جانوروں کا ریوڑ اپنے آگے لگا کے چلتا بنا، یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا، اگر واقعی اس عمل میں تیری ہی رضا ہے تو اس مشکل کو بالکل ڈال دے۔ وہاں کوئی لفٹر نہیں آیا، کرین نہیں آئی، کوئی انسانوں کا جتھا نہیں آیا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، میرے اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے پورا پتھر پیچھے ہٹا دیا، تینوں کی جان کو بچا لیا۔ مجھے اور تجھے سبق یہ دیا کہ جو کہتا ہے میری قبول نہیں ہوتی، اپنا عمل تو لے کے آئے، زندگی کی کوئی ایسی نیکی جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا نہ ہو، جس میں صرف مقصود اللہ کی ذات ہو، ایسی نیکی کا واسطہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ حضرات گرامی، چوتھی بڑی اہم بات، سب سے پہلی بات میں نے کیا کی تھی؟ اخلاص، دوسرا یقین، تیسرا اچھا عمل جو صرف اللہ کے لیے، اور چوتھا یہ ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ نے فرمایا تعرف ربک فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے نا مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، تنگی میں اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول کرے، تو آپ نے فرمایا تعرف ربک فی الرخاء، تو ایک کام کیا کر، جب صحت ہوتی ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، مال کی ریل پیل ہوتی ہے، معاملات بڑے زبردست چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے اللہ کو یاد رکھا کر،
اس وقت گردن میں سریا ڈال کے نہ پھرا کر، اس وقت لوگوں کو، انسانوں کو جانور مت سمجھا کر، اس وقت تکبر اور اکڑ کے ساتھ زمین پہ مت چلا کر، اس وقت یہ نہ سمجھا کر کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا انسان بن گیا ہوں، بلکہ فرمایا کہ اچھے حالات میں بھی اپنے رب کو یاد رکھ، جب مشکل مصیبت آئے گی تیرا رب تجھے کبھی بلائے گا نہیں، تجھے یاد رکھے گا۔ اچھے حالات اگر آج ہیں تب بھی اللہ کو یاد رکھنا، یہ انسان کا یہ شکوہ دور کر دے گا کہ میری قبول نہیں ہوتی، واقعی قبول ہوگی۔ اور پھر اوقات بتائے گئے کہ تم آتے ہو مسجد میں، اذان اور نماز کے درمیان مانگو، دیکھنا قبول ہوگی۔ سجدوں میں مانگو، عربی زبان میں آپ کوئی بھی دعا مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد سجدوں میں کر سکتے ہیں۔ سجدوں میں فرمایا مانگو، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وقت ہے، سجدے میں جو مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ تشہد میں بیٹھے سلام سے پہلے عربی زبان میں آپ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر آپ مسافر ہیں تو تب بھی مانگیں، مسافر کی بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد کے حق میں مانگیں، اللہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ اگر آپ اولاد ہیں تو والدین کے حق میں مانگیں، اولاد کی والدین کے حق میں بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، تو بیمار کی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کما دے گا۔ اور آخری بات، بہت سارے لوگ اس وجہ سے دعا نہیں کرتے، کہتے جی کی تھی ہم نے دعا، ایک دفعہ مانگی، دو دفعہ مانگی، جو مانگا تھا نا وہ ملا نہیں، لہٰذا ہم نے چھوڑ دی۔ حدیث میں ایسے بندے کو جلد باز کہا گیا کہ جو اللہ سے 1 2 3 4 5 10 دفعہ دعا مانگتا ہے، اس کے بعد اس کی قبول نہیں ہوتی، پھر وہ کہتا ہے جی اب میں نے نا مانگنا چھوڑ دیا ہے، اس کو جلد باز کہا گیا۔ اور اللہ کے رسول اسلام نے یہ مسئلہ پرماننٹ طور پہ سمجھا دیا، کہا کہ لوگوں جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو نا تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہوتا ہے اللہ ہو بہو تمہیں وہی عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے جب تم مانگ رہے ہوتے ہو، جو مانگ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، اس سے بہتر مل گیا، تم کہتے ہو قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان فیوچر مستقبل میں کوئی مصیبت، پریشانی، آفت، بیماری آنے والی تھی، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، تم دعائیں مانگتے رہے، جو مانگ رہے تھے وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ نے تمہاری دعاؤں کی برکت سے تمہاری مستقبل میں آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں اور آفتوں کو ٹال دیا، تمہاری بیماریوں کو تم سے دور کر دیا۔ اللہ تمہاری مصیبتیں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ٹال رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو میری قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، بندہ مومن کی دعا رد نہیں جاتی۔ فرمایا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سٹور کیے جا رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے۔ یہ روز قیامت جائے گا اللہ کے سامنے، کیا ہے وہاں مسئلہ؟ اس کے نامہ اعمال، اس کی نیکیاں ترازو میں ڈالی گئیں، تولی گئیں، نیکیاں کم، گناہ زیادہ، اس کو خطرہ ہے کہ آج پتہ نہیں کیا بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکیوں کا لمبا چوڑا رجسٹر نکال کے اس کے کھاتے میں ڈالے گا، نتیجے میں یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا۔ اے اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ جواب دیا جائے گا بندے دنیا میں جو تو اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، مانگے چلے جاتا تھا، مایوس نہیں ہوتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتا تھا، ہمیشہ مانگتا تھا، اللہ سے پر امید رہتا تھا، اللہ سے اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ میری قبول ہوگی، جو مانگ رہا تھا مطلوبہ چیز تو نہیں ملی، اللہ تیری دعاؤں کو نیکیاں بنا بنا کے سٹور کیے جا رہا تھا۔ آج جب کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے،
آج اب تیرا باپ، تیری ماں، تیری اولاد، تیری بیوی، تیرا خاندان، تیری قوم، تیری برادری تیرے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ نے تیری ان دعاؤں کی برکت سے تجھے آج جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ دے دیا ہے۔ اللہ تو دعاؤں کی برکت سے بندے کو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اور یہ شکوہ کرتا ہے میری قبول نہیں ہوتی، اور دعا کر کے دعا سے ہاتھ ہٹا کے پیچھے ہٹ کے سست غافل ہو کے بیٹھا ہے کیونکہ میری قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیو، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، آخری عشرہ رمضان کا شروع ہونے جا رہا ہے، پہلے 2 گزر رہے ہیں، پورے ہو رہے ہیں، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا۔ بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں یار بس دعا آج کریں گے جی، کل کریں گے جی، پرسوں کریں گے جی، تاخرت تنج کریں گے، اسی طرح سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اپنا، کل پہ ڈالتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ دعا کا کوئی سارا وقت آپ کے پاس ہے، جس میں آپ کو موقع مل رہا ہے بس اللہ سے مانگنا شروع ہو جائے، اس کی تعریف کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، پہلے اپنے لیے مانگیں پھر دوسروں کے لیے مانگیں۔ یہ دعا کا طریقہ اللہ کے رسول اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اس کی تعریف میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جائیں، اور بہت ساری دعاؤں والی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کی حمد، درود و سلام، اس کے بعد اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ جو وقت آپ کو میسر آتا ہے، آپ جا رہے ہیں کہیں پہ، کہیں سے آ رہے ہیں، اللہ کا آپ کو ٹائم مل گیا، پوری دل کی حضوری، پورے یقین، پورے اطمینان، کامل یقین کے ساتھ بس اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ عطا ضرور کرے گا۔ یہ جو سستی اور غفلت ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ رمضان کا آخر آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے وہ ذہن میں باتیں ڈالتا ہے، دعا سے دور کرتا ہے، اور مختلف باتیں ذہن میں ڈال کے انسان سے جیلس اور حسد کی بنیاد پہ وہ اس کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہم نے شیطان کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ناکام بنانا ہے۔ اپنے آپ کو دعاؤں کی طرف لائیے، زیادہ سے زیادہ لائیے، اور ہمارے پاس جو اوقات، جو ایام اور جو لمحات رمضان کے باقی رہ گئے ہیں، ان میں اپنا بہت سارا وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں گزاریے۔ اللہ مجھے آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔